بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 203 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 34 اور 35 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں چند اسلامی قوانین کا ذکر فرمایا گیا جو دنیا جہان میں ہر انسان کے لیے نور اور مشعل راہ ہیں. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام کا دین اور قوانین سب اللہ کی طرف ہیں، اسی نے نازل کی ہیں. یہ آیتیں، یہ کھلی نشانیاں، اور اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے. یہ قرآن و حدیث اور ان کے احکام اسی روشنی سے ہیں جس سے زمین و آسمان جگمگا رہے ہیں. دوسرا تعلق یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں گناہوں کا ذکر کیا گیا جو زمین کا اندھیرا اور ظلمت ہے. اب ان آیات میں آسمانوں اور زمین کے نور کا ذکر فرما کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، ظلمت سے دور ہٹو اور نور کے قریب آ جاؤ. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اور بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس اس صورت میں کھلے احکام نازل کیے ہیں. مبینات کی قراءت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یا کے فتح کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. اس صورت میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو مذکور ہوئے یا احکام کو واضح کرنے والی آیات نازل کی ہیں. اور وَمَثَلًا عجیب خبر نازل کی ہے، اور وہ حضرت عائشہ کا واقعہ ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی خبر کی جنس میں سے ہے عجیب ہونے میں. یعنی ان لوگوں کی اخبار عجیبہ کی جنس سے ہے جیسا کہ حضرت یوسف ہیں اور حضرت مریم کا قصہ تھا. اور وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں نازل فرمائی ہیں. فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور رب تعالیٰ کا ارشاد وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ، اور تیسرے جگہ پہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، اور يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا. یہ ساری آیات ان میں متقین کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہی لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی ان دونوں کو شمس و قمر کے ذریعے منور کرنے والا ہے. اور اس کے نور کی مثال یعنی اس کی صفت قلب مومن میں ایسی ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک تاک ہے اور اس میں ایک چراغ ہے.
المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے۔ زجاجہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ قندیل کو کہتے ہیں، اور مصباح بمانے چراغ یعنی جلتی ہوئی بتی اور شعلے کو کہتے ہیں، اور المشکات کا معنی بتا رہے ہیں کہ یہ طاق کے معنی میں ہے جو آر پار نہ ہو، یعنی قندیل کی نلکی یا پائپ کو کہا جا سکتا ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ قندیل اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نور ہو ایسا جیسا کہ روشن ستاروں میں ہوتا ہے۔ دریجن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ دال کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے اور دال کے ضمہ کے ساتھ بھی ہے۔ اگر دال کے ضمہ کے ساتھ ہو تو یہ درعن سے مشتق ہوگا، اور اس کا معنی دفع کرنے والا یعنی اندھیرے کو دور کرنے والا۔ وَبِضَمِّهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْصُوبٌ إِلَى الدُّرِّ اللُّؤْلُؤُ، اور دال کے ضمہ اور یا کی تشدید کے ساتھ دریٌ کی طرف منسوب ہوگا، اور اس کے معنی موتی کے ہوں گے۔ یو کادو یہ اس کی قراءتوں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ماضی ہے باب تفاعل سے، یعنی کچھ اس طرح عبارت بنے گی توقد المصباح، اور ایک قراءت میں اوقادہ سے یہ مضارع مجہول واقع ہو رہا ہے۔ اس وقت یو کادو کا نائب فاعل المصباح ہوگا، اور تیسری قراءت میں یہ تا کے ساتھ ہے یعنی تو کادو، اس وقت نائب فاعل الزجاجہ ہوگا۔ روشن کیا جاتا ہے وہ چراغ ایک مبارک درخت کے تیل سے، اور وہ درخت کون سا ہے؟ وہ زیتون کا درخت ہے، نہ وہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے بلکہ ان کے درمیان میں واقع ہے، چنانچہ وہ گرمی اور سردی اس درخت پر مضر ہو کر واقع نہیں ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل اپنی صفائی کی وجہ سے جل اٹھے گا، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے، اور وہ زیت آگ کی وجہ سے نور علی نور ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے نور یعنی دین اسلام تک رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے ان کی عقلوں سے قریب کرنے کے لیے، تاکہ عبرت حاصل کریں اور ایمان لے آئیں۔ واللہ، اور اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اسی علم میں سے مثالیں بیان کرنا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ اپنے علم سے مثالیں بیان کرتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ ہم نے نازل فرمائی ہیں تمام کی طرف قرآن مجید میں ایسی مبین آیتیں جو خود بھی روشن ہیں اور سارے اسلام اور اسلامیات کو روشن اور ظاہر بیان فرمانے والی ہیں۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز، امر و نہی، فرض و واجب، مکروہ و ممنوع کے قانون اور قواعد، مسائل شرعیہ بھی، دلائل نظریہ بھی، دنیا کی سہولیات بھی، آخرت کی قبولیات بھی، اور نازل فرمائی ہیں ہم نے گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات کی مثالیں اور عقوبات کی عبرتیں اور ثواب کی نعمتیں متقین کے لیے، کیونکہ وہی وعظ سننے والے اور نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ اس لیے صرف وہی ان آیات سے فائدہ اٹھاتے اور پاتے ہیں، فساق اور کفار کو کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ فساق کی عقلوں پر پردے اور کفار کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر مبینات کی قراءت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اسے مبینات یا کے کسرہ کے ساتھ اور مبینات یا کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور یہ جو ہم نے آیتیں نازل فرمائی ہیں اس میں عجیب قسم کے قصے ذکر کیے ہیں۔ یہ قصے پہلے لوگوں کے قصوں کی ہی مثل ہیں، یعنی جیسے حضرت یوسف اور مریم کا قصہ پہلے ذکر کر دیا تھا،
اور ان آیات مقدسہ کو نازل کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مومنین اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی کبھی لا تأخذکم بہما رأفت فرمایا، کبھی لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون فرمایا، کبھی لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا فرمایا، اور کبھی یعظکم اللہ، چونکہ جو متقین ہیں وہی اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے ہم نے متقین کے لیے واضح اور کھلی کھلی نشانیاں اور اپنی آیات نازل فرما دی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اے زمین و آسمانوں میں رہنے والو، اگر تم حیات دنیاوی میں دیدار حق تعالی کی تمنا رکھتے ہو تو جاؤ دیکھو اس شخصیت مقدسہ کو جس کا نعرہ اور اعلان عام ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق تعالی کو دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور کل روئے زمین یعنی پوری کائنات کا نور اصلی، ابدی، ازلی اور قدیمی ہے زمین و آسمان والوں کے لیے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شفاف جسم کا طاق ہو، اس طاق میں نور حق کا چراغ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو مجسم پیدا فرمایا ہے اور مختلف مخلوق کو مختلف جسم عطا فرمائے ہیں، کسی کو لطیف جیسے ملائکہ جنات، کسی کو جسم شفاف جیسے حور اور غلمان ہیں جنت میں، اور شیشہ وغیرہ زمین پر، اور کسی شفاف اجسام کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے حور و غلمان کا جنت میں اور زمین پر شفاف خالص شیشے کا کبھی سایہ نہیں ہوتا، نہ دھوپ میں، نہ چاندنی میں، نہ کسی چراغ کی روشنی میں۔ حضرت جبریل جب انسانی شکل میں آئے تب آپ کا بھی سایہ نہیں تھا، اور کسی کو رب تعالیٰ نے کثیف جسم عطا کیے ہیں جیسے عام انسان، حیوانات، شجرات ہیں، کسی کو ثقیل جسم جیسے اینٹ، پتھر، دھات وغیرہ ہیں۔ غرض یہ کہ اجسام میں مخلوق 5 قسم کے ہیں: جسم لطیف، جسم شفاف، جسم کثیف، جسم ثقیل اور جسم خفیف۔ جسم محمدی نور الہی کا مشکات شفاف ہے، اس لیے نبی کریم کا بدنی سایہ نہیں تھا۔ اس حقیقت کو تمام صحابہ کرام دن رات دیکھتے اور جانتے تھے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال دنیا میں انسانوں کے لیے جو خود رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس مثال میں جسم مصطفیٰ کو مشکات اور نور خدا کو مصباح بتا کر ثابت فرما دیا کہ اس جسم کا سایہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس شفاف چمنی میں نور ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ المصباح فی الزجاجہ، اس جسم مشکات میں نور الہی کا مصباح امانت رکھنا اور اہل نظر کو دیدار الہی کرانا۔ جس طرح آج ہم کہہ سکتے ہیں جس نے بجلی دیکھنی ہو وہ بلب روشن کر لے اور ٹیوبل برقی کو دیکھ لے، اسی لیے آقا نے فرمایا، رب تعالیٰ نے کہلوایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ زجاجہ یعنی چمنی نور کبریائی کی مصباح کی وجہ سے تمام ستاروں سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے، کیونکہ وہی والشمس والضحیٰ ہے، اور وہی والنجم اذا ہوا ہے، اور وہی سراج منیر ہے، یعنی دوسرے ستاروں کو منور فرمانے والا ہے، اور روشن کیا گیا ہے شجر لامکانی کے فیضان سے، اور وہ فیضان برکتوں، منفعتوں، فائدوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ زیتون سدا بہار نبوت، رسالت، مرسلیت، صاحبیت، قابلیت کے انوار و اسرار کا شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء ہے۔ اس کا مقام اصل نہ دنیا کا مشرق ہے نہ دنیا کا مغرب ہے، بلکہ مقام اس کا سدرۃ المنتہا ہے۔ ازل حادث سے فیضان نبوت تقسیم فرما رہا ہے، اسی کا اعلان اظہار ہے، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح و بدن میں علیحدہ علیحدہ تھے۔ یہ کوکب دریج اس وقت اپنے خالق تعالی رب اولا کا دیدار کر رہا ہے جب معراج کے بعد
صحابہ کرام نے پوچھا حل رأیت ربک یا رسول اللہ، کیا آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آقا کائنات نے فرمایا رأیت نورن، اگر تم مطیع اور غلام بن کر دامن قرب میں آ جاؤ تو تمہارے لیے عالم کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ معرفت الہی کا دفتر بن سکتا ہے، اور اگر غلامی میں نہ آئے تو ہزار عقلوں پڑھائیوں کے باوجود بھی اندھے ہی رہو گے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نارا، اس جسم فیضانی ضیاء ایمانی نعمت رحمانی کی شفافیت اتنی عظیم ہے کہ اگرچہ اظہار نبوت نزول وحی کی آتش قرب و تبلیغ دین کی ابتدا بھی نہ کی گئی تھی، تب بھی یہ فیضان نبوت اور ضیاء کبریائی اتنی کثیر ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی نور رحمانی کی شعائیں زمین و آسمان میں عیاں ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہر فرد جانتا ہے کہ یہی پر ہے نور کبریائی، اور صرف نور ہی نہیں بلکہ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس جسم محمدی میں نور الہی کی جلوہ گری نے اس سر تا پا جسم مدنی مشکات بدنی کو نور بنا دیا۔ ذات محمدی کا یہ مشکات شفاف ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، ہادی الی المعبود ہے اور مہدی الی محبوب ہے، داعی الی ذات ہے، مدعو الی صفات ہے، کافۃ للناس ہے، ہدایت فرماتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس دروازے تک اپنا نور دکھانے کے لیے جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اپنا نور دکھانے کے لیے، شان حبیب بتانے کے لیے، طالبین دیدار کو سمجھانے کے لیے، کہ جس طرح سورج کی شعائیں دیکھنے کے لیے شفاف شیشہ، بجلی کی روشنی دیکھنے کے لیے بلب چاہیے، بھی عینی ہی نور الہی کو دیکھنے کے لیے جسم مصطفیٰ، لِيَعْتَبِرُوا فَيُؤْمِنُوا، تاکہ ایمان والے عبرت پکڑیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت، حکمت، مصلحت سے ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کون ہے لائق مخزن نور الہی اور کون ہے اس کے دیدار کے قابل، کس کو صدیق بنایا جائے اور کس کو زندیق بنایا جائے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ نور کے معنی میں 5 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا اللہ ہادی ہے، بعض نے کہا اللہ مدبر ہے، بعض نے کہا اللہ حق ہے، بعض نے کہا رب تعالی منور ہے، اور بعض نے کہا اللہ موجد النور ہے۔ مثل نوری کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا مثل کے معنی دلائل ہیں، بعض نے کہا معارف ہیں، بعض نے کہا صفات ہیں۔ زجاجہ کی قراءت میں 3 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں زا کے پیش کے ساتھ ہے، اور بعض کی قراءت میں زا کے زبر کے ساتھ ہے، اور بعض کی قراءت میں زا کے زیر کے ساتھ ہے۔ دریون کی قراءت میں 5 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں دال کے پیش کے ساتھ ہے، بعض کی قراءت میں دال کے زبر کے ساتھ ہے، بعض کی قراءت میں دال کے زیر کے ساتھ ہے، بعض کی قراءت میں دال کے بعد حمزہ کے ساتھ ہے، اور بعض کی قراءت میں زال کے ساتھ ہے۔ دریون کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے معنی کیے ہیں روشنی والا، بعض نے کہا اندھیرا دور کرنے والا، اور بعض نے کہا چلنے والا۔ یو کادو کی قراءت میں 3 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں یو کادو ہے، اور بعض کی قراءت میں تو کادو ہے، اور بعض کی قراءت میں تو وق کادو ہے۔ من شجرتن کے من میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ من سببیہ ہے، اور بعض نے کہا یہ من ابتدائیہ ہے۔ شرقیت ولا غربیہ کے قراءت میں 2 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں قاف اور با کے زیر کے ساتھ ہے، اور بعض کی قراءت میں قاف اور با کے زبر کے ساتھ ہے۔ لم تمسسہ کی قراءت میں 2 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں لم تمسس تا کے ساتھ ہے، اور بعض کی قراءت میں لم یمسس یا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔